عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور تحریک انصاف کے فوج مخالف بیانیے کے بعد عدلیہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی بجائے اس کے خلاف جاتی ہوئی نظر آئی۔ آرمی ایکٹ کا اگر غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اسے روکنا بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی جانب سے قانون کو ہی جلدی میں سب کو سنے بغیر ختم کرنا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا فائدہ ملک دشمن کلبھوشن جیسے غیر ملکی جاسوس اور دہشت گرد اٹھائیں گے، اس فیصلے کو متنازع بنا دیتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار انصار عباسی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر اعتراض ضرور کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کے دیر پا حل کے لیے اسٹیبلشمنٹ، سیاستدانوں، سول حکومت اور عدلیہ سب کو اپنی اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرنا چاہیے جو بار بار فوج کی طرف سے سیاست میں مداخلت کا سبب بنتی ہیں۔ دہائیوں سے جاری اس مسئلے کا کیا کوئی فوری حل ممکن ہے؟ اس سوال پر بھی بحث ہوتی رہنی چاہیے۔ ایک طرف یہ سمجھنا اگر غلط ہے کہ سیاستدان تو سب کے سب چور ہی ہوتے ہیں اور کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، تو دوسری طرف فوج کو سیاست میں مداخلت کی وجہ سے اپنا دشمن سمجھنا دراصل اس کی اس اہمیت سے انکار کے مترادف ہے جس کا تعلق پاکستان کے دفاع اور اندرونی سیکیورٹی معاملات سے ہے۔ یہ ایسا رویہ ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت اور سیاستدانوں کی اس تاریخی لڑائی میں پاکستان کی عدلیہ کا بہت گھناؤنا کردار رہا۔ اگر پاکستان کی عدلیہ ٹھیک ہوتی تو نہ یہاں مارشل لا لگتے، نہ سیاسی مداخلت ہوتی، اور نہ ہی سیاستدان اور سول حکومتیں میرٹ کا قتل کرتی۔ نہ یہاں سفارش اور اقربا پروری کا راج ہوتا، اور نہ ہی غلط طرز حکمرانی کا رواج ہوتا۔ انصار عباسی کے مطابق پاکستان کی عدلیہ کچھ درست کرنے کی بجائے اس سول ملٹری لڑائی میں ایک سہولت کار کا کردار ادا کرتی رہی۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور تحریک انصاف کی فوج مخالف بیانیے کے بعد عدلیہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کے بجائے اس کے خلاف جاتی ہوئی نظر آئی۔ کچھ لوگوں کی رائے میں ججوں کا ایک طبقہ تو وہ تھا جو عمران خان کی محبت میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا، جبکہ ایک طبقہ وہ تھا جو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کے لیے فوج کو گالیاں دینے والوں کو بھی رعایتیں دے رہا تھا۔ اسی دوران 9 مئی کے واقعات رونما ہو گئے جو نہ صرف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھے بلکہ فوج کے ادارے کے لیے 9/11 سے کم نہ تھے۔ اس وقت جس طرح سپریم کورٹ نے عمران خان کو پروٹوکول دیا اور ان کی فوری رہائی کے لیے راستہ ہموار کیا، وہ بھی اپنی ہی قسم کی ایک مثال تھی۔ 9 مئی کے واقعات جن کا حال ہی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک منفی حوالے کے طور پر ذکر کیا، ان کی پاکستان اور فوج کے متعلق حساسیت اور سنگینی کو اس وقت کی سپریم کورٹ نے نظر انداز کیا۔ اس وقت کی سپریم کورٹ کے اس رویے کے برعکس حکومت، پارلیمنٹ اور فوج کی طرف سے 9 مئی کے واقعات کے متعلق سخت موقف اپنایا گیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو لوگ فوجی عمارتوں، تنصیبات، یادگاروں وغیرہ پر حملے میں شامل تھے، ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیا جائے گا۔ اس بارے میں دوسرا موقف یہ سامنے آیا کہ 9 مئی کے ملزموں کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتے۔ یہ وہ سوال تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت اٹھایا گیا، لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ تاثر دینے کے بعد کہ اس مقدمے کا فیصلہ فوری کیا جائے گا، اس معاملے کو التوا میں ڈال دیا۔ انصار عباسی بتاتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس نے جب اس مقدمے کو دوبارہ ایک 5 رکنی بینچ کے سامنے اٹھایا تو پہلی ہی سماعت میں سپریم کورٹ بینچ نے 9 مئی کے ملزمان کے آرمی ایکٹ کے تحت فوجی ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے آرمی ایکٹ کی چند ایسی شقوں کو بھی خلاف آئین قرار دیا جس کے تحت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو جیسے ملک دشمنوں کا مقدمہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ اس فیصلے پر بہت سے لوگ خوش ہوئے اور اسے بڑی کامیابی قرار دیا، جبکہ دوسری طرف سے اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ فیصلہ بہت جلدی میں کر دیا گیا۔ قومی سلامتی کے ان معاملات کو نہیں دیکھا گیا جن کا تعلق پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی سے ہے۔ 5 میں سے ایک جج جسٹس یحییٰ آفریدی نے آرمی ایکٹ کی متعلقہ شقوں کو خلاف آئین قرار دینے کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اب حکومت، وزارت دفاع اور دوسروں کی طرف سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔
یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کی حد تک فیصلہ ہوتا تو شاید بہت سو کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن آرمی ایکٹ کے ایسے حصے کو ہی خلاف آئین قرار دینے سے غیر ملکی جاسوسوں، فوجی اور حساس ترین تنصیبات پر حملہ کرنے والے غیر ملکی دہشت گردوں تک کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں درج ہو سکتا۔ آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد آئین میں ترمیم کر کے 4 سال کے لیے دہشت گردی کے واقعات میں شامل ملزموں کے فوجی ٹرائل کیے گئے، کیونکہ ہمارا سول عدالتی نظام دہشت گردوں کو سزائیں دینے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے عدالتی نظام کی کیا حالت ہے سب کو معلوم ہے۔ اس نظام کو درست کریں تاکہ سب کو انصاف ملے۔ آرمی ایکٹ کا اگر غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اسے روکنا بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن قانون کو ہی جلدی میں سب کو سنے بغیر ختم کرنا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا فائدہ ملک دشمن کلبھوشن جیسے غیر ملکی جاسوس اور دہشت گرد اٹھائیں گے، اس فیصلے کو متنازع بنا دیتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔